وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے سوال کریں، آپ کتنا پیارا جملہ ہے۔ اے پیارے محبوب، جب بھی آپ سے میرے بندے میرے بارے سوال کریں، میرے بارے کچھ مانگیں، آپ سے میرے بندے آپ سے میرے بارے سوال کریں تو فإنی قریب، بے شک میں قریب ہوں، انہیں کہہ دو میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ رب تعالیٰ انسان کے قریب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ اظہار محبت ہے۔ اے میرے محبوب، جب میرے بندے میرے بارے آپ سے سوال کریں تو رب تعالیٰ جب کہہ دیں کہ یہ میرا بندہ ہے، یقیناً کہا جا رہا ہے اللہ کے بارے سوال کرنے، اللہ سے مانگنے والوں کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ آگے بات آ رہی ہے مانگنے کے متعلق، دعا کے متعلق۔ تو جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا بندہ مانتا ہے۔ جنہیں خود خدا کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے تو اس کی عظمت کا کیا کہنا پھر۔ تو فرمایا جب بھی میرے بندے میرے بارے آپ سے سوال کریں فإنی قریب، محبوب کہہ دو میں ان کے بالکل قریب ہوں، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ان کی سوچ ابھی پیدا نہیں ہوتی، میں پہلے جانتا ہوں کہ یہ انسان کیا سوچنے والا ہے۔ یہ ایک ایسی فکر ہے جو اللہ کے ولیوں کو عطا کی جاتی ہے۔ یہ سوچ ہونا کہ ہر وقت کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے قریب ہے۔ جب یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے نا تو اس وقت انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ آپ سوچیں نا بھائی حضرت، ہمیں ہر وقت یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے قریب ہے۔ اگر یہ سوچ ہمارے اندر ہوتی، نہ ہم کبھی جھوٹ بولتے، نہ ہماری کبھی نماز قضا ہوتی، نہ ہم کبھی کسی کو دھوکہ دیتے، نہ ہم سخت لہجہ ہمارا ہوتا، نہ ہم حقوق العباد کو پامال کرتے، نہ ہم کسی کی عزت کو پامال کرتے، ہماری زندگی عین اسلام کے مطابق ہوتی اگر ہمارے اندر یہ سوچ ہوتی کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ چاہے تنہا بیٹھے ہیں، غلط سوچتے بھی نہ، غلط تولتے بھی نہ، ملاوٹ بھی نہ کرتے، کرپشن بھی نہ کرتے، لوٹ مار بھی نہ کرتے، سود بھی نہ کھاتے، شراب بھی نہ پیتے، کچھ بھی ہماری زندگی اسلام کے مطابق ہوتی اگر میرے اور آپ کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سوچ نہیں ہے، یہ سوچ اللہ کے ولیوں کو عطا کی جاتی ہے۔ جس کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی وہ وقت کا ولی ہے، یاد رکھیں۔ اسے گناہ سرزد نہیں ہوگا، وہ کبھی کسی کو پریشان نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے ولی محنتیں کرتے، مشقتیں کرتے، جنگلوں میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے، یہی سوچ حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ایک مختصر سا نور ہے جو عطا کیا جاتا ہے، صرف یہی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ جس انسان جس معاملے میں بھی ہے نا، اسے یہ فکر سوچ ہٹنی نہیں چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت یہ سوچ ہو تو انسان سے کبھی گناہ نہیں ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے ولی جو گناہ سے ہمیشہ محفوظ رہے، ان کی وجہ یہی تھی جب بھی کوئی معاملہ کرنے لگے، دیکھا شریعت کے مطابق ہے یا غلط ہے، غلط ہے تو فوراً سوچے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بالکل اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے سوال کریں تو فإنی قریب، انہیں کہہ دو کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قبول کرتا ہوں میں ان کی دعاؤں کو جب دعا وہ مانگتا ہے میرا بندہ مجھ سے۔ اذا دعان، جب بھی دعا مانگتا ہے میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ کبھی بھی دعا رد نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آتا ہے نا قرآن پاک کے اندر کہ استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ پھر سوال اٹھایا گیا ہے یا رسول اللہ کب دعا مانگیں؟ کوئی اس کا وقت بھی ہے؟ نماز کے اوقات ہیں، حج کا وقت ہے، زکوٰۃ کا وقت ہے، روزے کا وقت ہے، نوافل کا وقت ہے، ٹھیک ہے نا۔
دعا کا بھی کوئی وقت ہے خاص یا جب چاہیں مانگے؟ کوئی ایسے اوقات بھی ہیں جہاں دعا نہیں مانگنی؟ فرمایا کہ اذا دعان، جب بھی مانگو اللہ قبول فرماتا ہے۔ کوئی لمحہ، گھڑی، سیکنڈ ایسا نہیں ہے 24 گھنٹے میں سے کہ جن لمحے میں دعا مانگنا منع کیا گیا ہو۔ یہ قرآن کی مطلقاً آیت ہے، جب مانگو۔ اذا، عربی جاننے والا اگر آپ میں سے کوئی ہے نا، اسے پتہ ہوگا کہ اذا کس معنی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب بھی دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ اب کوئی اس پر قید لگا دے فلاں وقت نہیں ہوتی، فلاں وقت نہیں ہوتی، یہ غلط ہے۔ مثال کے طور پہ چھوٹا سا عام مسئلہ اختلاف تھوڑا تھوڑا عوام الناس میں بھی پھیلا ہوا ہے، جنازے کے بعد دعا مانگنے کے متعلق تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا ضرورت ہے تبصرہ کرنے کی؟ جب مطلقاً پروردگار نے کہہ دیا جب بھی مانگو گے میں قبول کروں گا، تو جو مانگ رہا ہے کیا مسئلہ ہے؟ خدا سے مانگ رہا ہے۔ ہاں کوئی کہے کہ اللہ کے محبوب نے، صحابہ نے نہیں مانگی تو کیا ہو گیا؟ کوئی فرض سمجھ کے کوئی مانگ رہا ہے یا سنت سمجھ کے مانگ رہا ہے؟ نہیں، منع بھی تو نہیں کیا نا۔ جو مانگ رہا ہے اللہ سے مانگ رہے، انہیں مانگنے تو یار، نہ وہ فرض۔ ہاں جو لازم سمجھ کے مانگ رہا ہے وہ بھی غلط ہے، لازم نہیں ہے اس وقت مانگنا۔ کوئی کہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا لازم ہے، فرض ہے، وہ غلط ہے۔ وہ کہے کہ بس یہ اللہ کے نبی کا، یہ اسلام کا عین طریقہ ہے، بعد نماز از جنازہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا وہ عین اسلام سمجھے اور شریعت کا لازم ایک حصہ سمجھے، وہ غلط ہے، لازمی نہیں ہے۔ جو نہیں مانگ رہے ان پر بھی تبصرہ نہیں کرنا، لیکن جو نہیں مانگتے، مانگنے والوں کو منع کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ جو مانگتے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں، مانگنے دو۔ جو مانگتے ہیں اور دوسروں کو نہ مانگنے والوں پر عجیب طرح کی تبصرہ، یہ بھی غلط ہے۔ جو نہیں مانگتے اور مانگنے والوں پر عجیب تبصرہ، وہ بھی غلط ہے۔ جو نہیں مانگ رہا کوئی مسئلہ نہیں، جو مانگ رہا ہے اچھا کر رہا ہے۔ مانگنے والا نہ مانگنے والے پر تبصرہ نہ کرے، اور نہ مانگنے والے مانگنے والوں پر تبصرہ نہ کرے، کوئی لازم چیز نہیں ہے، اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ کوئی دکھا سکتا ہے کہ دعا بعد از نماز جنازہ کہیں لکھا ہے کہ قبول نہیں ہوگی؟ بلکہ مشکات کے اندر حدیث پاک اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب بھی تم میت پر نماز پڑھ چکو تو اس کے لیے فاخلصوا له الدعاء، خصوصی دعا کیا کرو، یہ لفظ حدیث پاک ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات میں عوام الناس میں آپس میں تبصرے، اور ایک ایک گھر کے اندر کئی افراد کی مختلف جہتیں ہیں، مختلف رخ ہیں اسلام کے حوالے سے، چاہے ایک حدیث بھی نہیں آتی، صرف طبیعت نہیں مانتی، اختلاف شروع کر دیا۔ کیا ضرورت ہے یہ کوئی اختلاف والی چیز یار؟ کسی نے جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ لیا تو کیا پریشانی لائق ہو گئی؟ کون سی مجبوری یا کون سا اسلام کو کوئی ایسا اسلام کا نقصان ہوا اسلام کا کہ ہم اس پہ تبصرہ کریں بھائی اس نے دعا کیوں مانگی ہے؟ یا جس نے نہیں مانگی اس سے اسلام کو کیا نقصان ہوا، کیا تبصرہ کریں؟ یہ نہیں ہے اختلاف والی چیز، مطلقاً آیت ہے۔ کوئی مطلقاً آیت پر قید لگائے نا، مثال کے طور پہ ہے کہ جب بھی دعا مانگو، اب کوئی کہے کہ فلاں وقت دعا قبول نہیں ہوگی، وہ مطلقاً آیت پر قید لگا رہا ہے، ایسے انسان گمراہ ہے۔ خدا کے لیے چھوٹے چھوٹے اختلافات ان میں نہ پڑا کریں۔ وہ پروردگار ہے، وہ جب چاہو، جس وقت چاہو، جس طرح چاہو، جتنا چاہو مانگو، وہ عطا کرتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب لوگ نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، سارے جن و انس، چرند و پرند، ہر ذی روح چیز ایک چٹیل میدان میں آ جائے، اور ہر مخلوق جتنا چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے مجھ سے مانگے، میں ہر ایک کے طبیعت کے، اس کے کہنے، جتنا بھی چاہے، ایک بندہ کہنا جتنا پوری کائنات کے خزانے ہیں اس سے کروڑ گنا زیادہ مجھے عطا کیا جائے، اور اتنا آدم سے لے کر آخری انسان تک ہر انسان اتنا مانگے، پوری کائنات کے خزانے اس سے کروڑ گنا بڑھا کے مجھے اکیلے کو عطا کیا جائے، اور آدم سے آخری انسان تک ہر انسان اتنا مانگے، پروردگار فرماتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ عطا کروں، پھر بھی میرے خزانوں میں اتنا بھی کمی نہیں ہوگی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈبونے سے سمندر کے پانی میں کمی آئے گی۔ اللہ سے مانگنے سے کیا ہو جائے گا؟ اس کے خزانوں میں کمی آنے والی ہے؟ کوئی یہ سوال اٹھائے بھائی اس قدر جب اس کے پاس خزانے ہیں، کمی بھی نہیں آ رہی،
کئی لوگ غریب ہیں، پریشان ہیں، اداس ہیں معاشی حوالے سے. یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی زندگی کا حصہ ہے. دنیا کی تکلیفیں، پریشانی یہ زندگی کا حصہ ہے. عیش و عشرت، آرام، سکون مرنے کے بعد ہے اصل مومن مسلمان کے لیے. اپنی غربت پر بھی تبصرہ نہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا. میں اکثر اوقات کو اس طرح کی باتیں کر جاتا ہوں، ہمارے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ اس طرح نہ کیا کریں، لوگ پھر متوجہ نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ جمعرات کو بہت کھانے آتے تھے ادھر، ٹھیک ہے نا. تو میں نے یہی کہا بھائی ارد گرد جو غریب طبقہ ہے ان کا کیا ان کو دیا کریں. کچھ ضروری نہیں تو یہ بس وہ ختم مولوی صاحب سے پڑھانا ہے اور مولوی صاحب کو ہی دینا ہے. وہ صدقے کے طور پہ کوئی قریبی غریب ہے اس کو دیں. فوت کی ہو جاتے اس کے بعد ہوتا ہے کہ کپڑے وغیرہ وہ جو ضروری فرض ہے کہ مولوی کو دینا یار. ارد گرد قریبی غریب جو ہیں ان کو دیں. ہم مولویوں کو بھی یہ طبیعت ہے، ہمارے پاس جتنا بھی ہو ہم بیچارے ایسا محسوس ہوتے ہیں بس ہم مر گئے بھوک کی وجہ سے. کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں، اللہ خیر کرے، ٹھیک ہے نا. تو ارد گرد قریبی غریب کا حق ہے خاص طور پہ ان کی طرف متوجہ. یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا. اپنے سے نیچے والے انسان کو دیکھیں. ہم نے جب بھی نظر کی نا اپنے سے بڑے جو زیادہ دولت مند ہیں اس کو دیکھا، اللہ کے انصاف پر تبصرہ شروع ہو گیا کہ پروردگار نے اسے تو عطا کیا، مجھے عطا نہ کیا. کاش کہ میں اپنے سے غریب بندے کی طرف نظر کرتا، دیکھتا کہ مجھ سے کروڑ گنا زیادہ کئی غریب لوگ دنیا میں موجود ہیں، ان کی طرف دیکھتا، پھر میری زبان پر اللہ کا شکر ادا ہوتا. تو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو بھی دیکھ لیا کریں. اللہ. اور فرمایا جب بھی تم دعا مانگو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو کوئی ایسا لمحہ، گھڑی، سیکنڈ نہیں ہے جس میں دعا قبول نہیں ہوتی. جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جتنا چاہیں مانگیں. یہ دنیا کا ماحول ہے. کوئی بڑا آدمی ہے، امیر ہے، سخی ہے، سیاست دان ہے، اس کے در پر ایک مرتبہ جو ہے، دوسری مرتبہ جو ہے، تیسری، حتیٰ کہ وہ اکتا جائے گا، وہ بول پڑے گا کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کو رد بھی کر دے گا. وہ کہے گا کہ یہ کوئی وقت ہے آنے کا، کوئی رات کو آپ نہیں جا سکتے، رات کو 1 بجے چلے جائیں پتہ چل جائے گا. لیکن خدا کی ذات آپ ہر لمحے کے بعد مانگیں، ہر آدھے گھنٹے کے بعد مانگیں. جتنا زیادہ مانگیں گے وہ اتنا خوش ہوگا. آپ یہ نہیں کہ دن کو رات کے اس لمحے اٹھ جائیں جس وقت پوری کائنات سوئی ہوئی ہے، اس وقت وہ زیادہ خوش ہوتا ہے. خدا کی ذات ہے، وہ جب چاہیں، جس طرح چاہیں، جتنا چاہیں، جو چاہیں مانگے وہ عطا کرتا ہے. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. واحد دعا ایک ایسی چیز ہے جو مقبول ہے، جو رد نہیں کی جاتی، جو عطا کی جاتی ہے ہمیشہ. بعض اوقات ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ دعائیں تو رد ہو رہی ہیں، قبول ہو ہی نہیں رہی. لیکن وہ جو دعا مانگی اس کے عوض پروردگار انسان کے لیے آنے والی مصیبتیں ٹال دیتا ہے. مصیبتیں بھی نہ ٹلی، جو مانگا وہ بھی عطا نہ ہوا، تو قیامت کے دن ان دعاؤں کا انسان کو صلہ عطا کیا جائے گا. اپنا حدیث کے اندر آتا ہے، مفہوم روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو اجر عطا کیا جائے گا بہت زیادہ. بندہ بڑا حیران ہو گیا، پروردگار یہ اجر ثواب میری نیکیاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ نیکیاں کب کی تھی میں نے. اللہ فرمائے گا دراصل تو دعائیں جو مانگتا تھا نا، تیری دعاؤں کا صلہ تجھے دنیا میں عطا نہیں کیا گیا، آج اس کا اجر تمہیں عطا کر رہا ہوں. اور اس وقت بندہ کیا کہے گا، کاش کہ جو میں دنیا میں مانگتا، جو میری دنیا میں دعائیں قبول ہو کے عطا کر دی گئی، کاش کہ وہ عطا نہ کی جاتی، آج آخرت میں ان کا صلہ مجھے دیا جاتا. کبھی دعا رد نہیں ہوتی. کوئی لمحہ خاص نہ کریں کہ فلاں وقت جنازے کے بعد فلاں فلاں دعا قبول نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے. کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا. نماز فرض کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے، کوئی ثابت کر کے دکھائے. اب لوگ پریشان ہو جائیں گے، یہ کیا کیسی بات کر دی. بھئی دعا ہے روایت کے اندر، عملاً یہ ثابت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد اسی طرح ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا، ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد جو دعا ہے نا وہ سب سے زیادہ قبول ہونے والی ہے. قول مل گیا تو نماز جنازہ بھی فرض ہے، فرض کفایہ ہے. تو فرمایا ہر فرض نماز کے بعد مانگی جانے والی دعا سب سے زیادہ قبول ہے، جو بھی فرض ہے وہ. تو کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دکھائیں ہاتھ اٹھا کے مانگیو جماعت فرض کے بعد، تو قول موجود ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازے کے بعد فرمان موجود ہے، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. جب بھی تم میت پر نماز پڑھ لو تو فاخلصوا له الدعاء، اس کے لیے خصوصی دعا کیا کرو. تو اس طرح کے تبصرے اچھے نہیں ہوتے. میری طبیعت نہیں، یہ بات آ گئی تو میں بات سمجھا رہا ہوں. اس طرح کے مسائل پر تبصرہ کرنا عوام الناس میں ایک اعلیٰ ظرفی کا کام نہیں ہے. یہ تبصرے چھوڑ دیا کریں. جو مانگ رہا ہے اچھا کر رہا ہے، جو نہیں مانگ رہا کوئی گناہ کبیرہ نہیں کر رہا. تو فرمایا فاستجیبوا لی، پس میرے حکم کو مانو، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لاؤ، لعلہم یرشدون،
اس لیے تاکہ تم بالکل سیدھی راہ پر چلتے رہو، میری مانو گے، مجھ پر ایمان رکھو گے تو بالکل سیدھے راستے پر چلتے چلتے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا